اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل اور احسان ہے کہ اپنے بندوں کے لیے خاص مواقع فراہم کرتا ہے۔ ایسے موسم جو کہ موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے آب و ہوا کی تبدیلی کا ذریعہ بن جاتا ہے، اسی طرح کچھ مواقع، کچھ اوقات اللہ رب العالمین ایسے بھی اپنے بندوں پہ لے آتے ہیں جس کے ذریعے سے بندے نیک اعمال کے ذریعے سے اپنے بہار کا موسم بنا سکتے ہیں، اور یہ اللہ رب العالمین کا فضل اور احسان ہے اپنے بندوں پر کہ ایسے مواقع فراہم کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن انسان چونکہ اپنے عبادت پر اس قیمتی چیز کو حاصل نہیں کر سکتا ہے جس کو جنت کہتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ان کے لیے ایسے مواقع لاتے ہیں جس میں وہ تھوڑی سی عبادت کر کے بہت بڑا اجر اور ثواب حاصل کر کے اپنے رب کو راضی کرتا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین راضی ہو کر اس کو دنیا اور آخرت میں جنت والا ماحول پیدا کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو ایک مرتبہ یہی عرض کیا تھا کہ تم میں سے کوئی بھی اپنے عمل کے ذریعے سے جنت میں نہیں جا سکتا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا، ہاں اگر اللہ رب العالمین اپنی رحمت فرمائے۔ معلوم ہوا کہ اس عمل کے ذریعے سے اللہ کی رحمت حاصل ہوتی ہے، پھر اللہ رب العالمین اپنی اسی رحمت کی وجہ سے انسان کو جنت عطا کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اللہ رب العالمین سے کوئی چیز لینا بہت زیادہ مہنگی ہے۔ آپ دنیا میں کسی ایسے جگہ پہ جائیں جہاں مین سڑک پر اگر آپ پراپرٹی والے سے ڈیل کرنا چاہے کہ مین سڑک کے قریب زمین کتنی ہے، پلاٹ کتنے کا ہے، مرلہ کتنے کا ہے، تو کبھی 32 لاکھ بتائے گا، کبھی 40 لاکھ بتائے گا، کمرشل ایریا ہے، فلان ہے۔ صرف ایک سڑک کی وجہ سے، دکان یا اسپتال قریب ہونے کی وجہ سے اس ایک پلاٹ کی قیمت لاکھوں کے حساب سے بڑھ جاتا ہے۔ جو چیزیں اللہ کے پاس ہیں اس کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، اس کو حاصل کرنا اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے، اس کے لیے کوششوں کی ضرورت ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو تھوڑا سا جگانا چاہتے ہیں، اپنے غفلت سے نکل کے تھوڑی سی محنت اگر انسان کر لے تو اللہ رب العالمین کے یہ مہربانی بڑی آسانی سے ان کو حاصل ہو سکتی ہے۔ جن آیات کا میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی، یہ سورہ فجر کی شروع والی آیات ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس سورت میں ایک خاص مقصد بیان کیا ہے۔ شروع ہی اللہ رب العالمین نے اوقات مقدسہ پہ کیا ہے۔ کچھ جگہ ایسے ہوتی ہے جو کہ انتہائی عزت اور احترام والی ہے، کچھ اوقات اور دن راتیں ایسی ہیں کہ جو انتہائی عزت اور احترام والی ہیں۔ ان جگہوں میں سے مسجد اقصی ہے، قباء ہے، مسجد نبوی ہے اور مسجد حرام ہے، اور ہر ایک کا اپنا اپنا مقام اور مرتبہ ہے۔ ہر ایک میں نماز پڑھنے کا ثواب اور مرتبے کے اعتبار سے ان کا بیان بھی ہوا ہے۔ یہ اماکن مقدسہ ہے، اور اس کے علاوہ پھر ہر مسجد کا اپنا ہی مقام اور مرتبہ ہے۔ اللہ کے ہاں وہ محترم جگہ ہے، اللہ کا گھر شمار ہوتا ہے، ان کا عزت اور احترام ہے، بلکہ ان کا عزت اور احترام جس دل میں موجود ہو وہ مومن ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام اور قرآن نے اسی چیز کے بارے میں فرمایا ہے۔ شعائر اللہ کا احترام وہی کرتا ہے جن کے دلوں میں ایمان ہے، عزت اور احترام وہی کرتے ہیں۔ تو یہ ہو گئے اماکن مقدسہ۔ کچھ اوقات اور کچھ دن راتیں ایسی ہوتی ہے جو کہ مقدس ہے، ان کا عزت اور احترام باقی دنوں سے بڑھ کر ہے۔
جمعے کا دن ہے، باقی دنوں سے ان کا مقام اور مرتبہ زیادہ ہے۔ اسی طرح عید کے دن ہے، ان کا اپنا ایک مقام اور مرتبہ ہے۔ مہینوں میں رمضان کا مہینہ ہے، دنوں میں پھر خاص طور پر عرفے کا دن ہے، اور انہی دنوں میں سے جو کہ باقی دنوں سے بڑھ کر فضیلت والے ہیں، ان دن راتوں میں سے یہی 10 دن راتیں ہیں جو ابھی شروع ہونے والے ہیں، جو کہ بقرہ عید والے مہینے کے شروع والے 10 دن ہیں۔ عید الاضحیٰ قربانی والے عید کے شروع والے اس مہینے کے شروع والے 10 دن اور ان کی راتوں کی فضیلت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور قرآن نے بیان کی ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ کبھی کبھی ویسے انسان اس پہ غور فکر کرے تو اتنی تاکید ان 10 دن اور 10 راتوں کی عبادت کی، اتنی تاکید اور اتنا مقام اور مرتبہ کہ جہاد کے ساتھ اس کا موازنہ کیا ہے، بلکہ واضح الفاظ میں یہ فرمایا گیا کہ ان 10 دن اور ان 10 راتوں میں کیا ہوا عمل باقی دنوں میں کیے ہوئے جہاد کے بھی برابر نہیں ہے۔ اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ یہ جو ابھی 1 دن یا 2 دن رہتے ہیں، جو ایام اور جو دن شروع ہونے والے ہیں، ان دنوں کی بات چل رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے انہی دنوں کا اور انہی راتوں کا قسم اٹھایا ہے، اور اللہ رب العالمین جس چیز کا یا جس رات کا جس دن کا قسم اٹھائے وہ بہت بڑی عظیم چیز ہے، عظیم بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے والتین والزیتون، یہ اس کی عظمت پر دلیل ہے کہ اللہ کے ہاں ان کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان 10 راتوں کی قسم اٹھائی ہے تو یہ اللہ کے ہاں انتہائی عظمت والی راتیں ہیں، عظمت والے دن ہے، دن اور رات دونوں شامل ہے اس میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیثوں میں 3-4 قسم کے الفاظ وارد ہیں۔ ایک میں یہ ہے ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام، کوئی بھی ایسا دن نہیں ہے ان دنوں کے مقابلے میں جس میں اللہ رب العالمین کو نیک عمل سب سے زیادہ محبوب ہے اور پسندیدہ ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ ازکا عند اللہ، اللہ کے ہاں نیک عمل باقی دنوں کے مقابلے میں ان 10 دنوں میں 10 راتوں میں اللہ کے ہاں سب سے پاکیزہ عمل اللہ کے ہاں ان 10 دن اور 10 راتوں میں، ایک میں سب سے زیادہ پسندیدہ، دوسرے میں سب سے زیادہ افضل، تیسری حدیث میں سب سے زیادہ پاکیزہ۔ یہ 3 قسم کے الفاظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس چیز کا ذکر کیا کہ اللہ کے ہاں ان 10 دنوں میں اور 10 راتوں میں کیا ہوا عمل باقی دنوں میں بہت زیادہ، باقی دنوں کے مقابلے میں، باقی دنوں کے مناسبت سے اللہ رب العالمین کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ، پاکیزہ اور محبوب ترین ہے، اور کوئی دوسرے دنوں میں کیا ہوا عمل ان دنوں میں کیا ہوئے عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں کیا ہوا جہاد بھی ان دنوں میں کیے ہوئے عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ۔ اب اندازہ لگائے جہاد کا مقام اور مرتبہ کتنا بڑا ہے۔ صرف ایک حدیث سنیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ صرف تھوڑی دیر کے لیے جہاد میں، اللہ کے راستے میں، اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں تھوڑی دیر کھڑا ہونا اور چوکیداری کرنا دنیا و ما فیہا سے افضل ہے۔ دنیا اور اس دنیا میں جو کچھ ہے اس سے افضل ہے۔ تھوڑی دیر صرف جہاد میں مسلمانوں کی ملک کی، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، کافروں کے مقابلے میں حفاظت کے لیے کچھ دیر کھڑا ہونا دنیا و ما فیہا سے افضل۔ ایک روایت جو کہ صحیح روایت ہے، اس روایت میں جہاد کی فضیلت کیا بیان کی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک مجاہد کی فضیلت اتنی ہے باقی لوگوں پر کہ لیلۃ القدر ہو
اور حجر اسود کے قریب بیت اللہ میں ایک بندہ لیلۃ القدر کی رات میں ادھر کھڑے ہو کر عبادت کر رہا ہو، اور ایک بندہ اللہ کے راستے میں جہاد میں ہے، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا اس بندے سے افضل ہے جو کہ یہاں لیلۃ القدر کی رات میں مسجد حرام میں، کعبے میں، حجر اسود کے قریب رات کے وقت کھڑے ہو کر عبادت کر رہا ہے۔ اس بندے سے وہ انسان افضل ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے۔ اندازہ لگا، لیلۃ القدر میں عبادت 83 سال کے برابر ہے۔ 83 سال سے اللہ رب العالمین نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے، تو یہ 83 سال کچھ مہینے بن جاتے ہیں۔ ایک انسان لیلۃ القدر کی رات میں اور پھر حجر اسود کے قریب مسجد حرام میں کھڑے ہیں۔ مسجد حرام میں ایک نماز 1 لاکھ کے برابر ہے، ایک نماز 1 لاکھ نمازوں کے برابر ہے، اتنی فضیلت ہے۔ اور پھر لیلۃ القدر میں اگر کھڑے ہیں تو ایک نماز 1 لاکھ کے برابر ہے اور 83 سال کے برابر، گویا کہ اس نے یہ 2 رکعت 4 رکعت نماز 83 سال کر کے آئے ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت ہے جہاد کا۔ لیکن نبی علیہ السلام نے یہاں کیا فرمایا کہ ان 10 دن اور 10 راتوں میں کیا ہوا عمل باقی دنوں میں کیے ہوئے جہاد کے برابر بھی نہیں ہے، جہاد ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے ان 10 دن اور 10 راتوں میں عبادت کا کہ باقی دنوں میں کیا ہوا جہاد بھی ان 10 دنوں اور 10 راتوں کی عبادت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہاں الا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء، ہاں وہ انسان جو اپنے مال اور اپنے اسلحے سمیت گھر سے نکلا، جہاد کے لیے گیا، اور پھر نہ اپنے بدن کے ساتھ واپس آئے نہ اپنے مال واپس لائے، مال بھی اللہ کے راستے میں قربان اور اپنی جان کو بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، یہ انسان اس کا جہاد، اس کی شہادت ان دنوں میں کیے ہوئے عمل کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ باقی دنوں میں شہادت اور ان دنوں میں کوئی بھی نیک عمل کرنا، یہ دونوں برابر ہے۔ اس حدیث سے یہ اندازہ لگائے شہادت کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، لیکن اس شہادت کا مقابلہ ان 10 دنوں اور راتوں میں کیے ہوئے عمل سے آپ کر سکتے ہیں۔ ابھی جہاد کے لیے کون تیار ہے؟ اگر بات کرے کہتے بندوقوں کی بات نہ کرے، کہاں جائے، کس جگہ پہ جائے، کہتے یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ تو آپ کی بس کی بات ہے کہ ان 10 دن اور راتوں میں غفلت کے بجائے ذرا ہوشیاری سے، محنت سے کام کر کے دن رات کو اللہ کی عبادت میں مصروف رکھے اور شہیدوں والا مقام اور مرتبہ پائے، جہاد جیسے مقام اور مرتبہ آپ حاصل کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک اور حدیث میں اور انداز سے ہے کہ ہاں وہ اس انسان کا جہاد جو کہ جائے اور وہ اپنے بدن کو خاک آلود کرے، مطلب یہ ہے کہ وہ شہید ہو جائے اور دفن ہو جائے۔ معلوم ہوا کہ ان 10 دنوں میں اور 10 راتوں میں کیا ہوا عمل اتنی بڑی فضیلت والا ہے کہ اللہ کے راستے میں باقی دنوں میں ایک مجاہد کے جہاد کا مقابلہ کر سکتا ہے، بلکہ اس سے بھی افضل ہے۔ اور یہ صحیح حدیثوں کی بات میں کر رہا ہوں، ہماری عادت نہیں ہے کہ ہم ادھر ادھر سے چیزیں اکٹھا کر کے لوگوں کو بیان کر لیں، کیونکہ ممبر اور محراب یہ ہمارے پاس ایک امانت ہے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم پہلے سے ایک چیز خوب چھان بین کر کے دیکھ لیں، بات صحیح ہے، حدیث صحیح ہے، ثابت ہے، پھر ہم آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ ہم اپنی طرف سے کوئی مبالغہ نہیں کرتے کہ ہم مبالغہ آرائی کریں اور آپ لوگوں کو صرف ابھارے کہ نہیں، یہ ہے جو حقیقت ہے ہم وہی بیان کرتے ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام کی صحیح حدیثوں میں ثابت ہے، بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ان دنوں میں کیا ہوا عمل باقی دنوں میں کیا ہوا جہاد سے بھی افضل ہے، باقی دنوں میں کیا ہوا جہاد بھی ان دنوں کے نیک عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس صورت کا اگر آپ لوگ مطالعہ کر لیں، سورہ فجر کا، اللہ رب العالمین نے ایک عجیب انداز اس میں اپنایا ہے۔ ایک تو ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو بڑے بڑے کافر گزرے ہیں، قوم سمود،
فرعون، ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے۔ آخر میں پھر جہنم کا تذکرہ کیا ہے کہ دیکھو جہنم کو لایا جائے گا، اللہ رب العالمین کی طرف سے جو باندھنا ہے ان کا تذکرہ کیا ہے کہ جب اللہ رب العالمین کا باندھنا ہے اس طرح کوئی بھی نہیں باندھ سکتا، اللہ رب العالمین کی جو پکڑ ہے اس طرح کسی کی کوئی پکڑ نہیں ہے۔ یہ 3-4 قسم کے چیزوں کا تذکرہ اور سورت کے شروع والے حصے کا تذکرہ، ان پہ ذرا غور کریں اس میں ہے کیا۔ جب آپ کسی کو جگانا چاہتے ہیں، غفلت سے نکالنا چاہتے ہیں، بیدار کرنا چاہتے ہیں تو ان کو آپ ڈراتے ہیں، مجھے جاگ جاؤ، ابھی امتحان کا وقت قریب ہے، ابھی تک آپ سوئے رہے، فیل ہو جاؤ گے، کیا کرو گے؟ شرمندگی اور سال کا ضیاع، پیسوں کا ضیاع، کچھ پڑھو لکھو محنت کرو تاکہ آپ پاس ہو جائیں، کل پرسوں آپ کا امتحان ہے۔ آپ اس کی شرمندگی یاد دلاتے ہیں، پیسوں کا نقصان یاد دلاتے ہیں، ساتھ پورے سال کا ضائع ہونے کا یاد دہانی کرتے ہیں تاکہ اس کے ذہن میں بات آ جائے اور وہ محنت شروع کرے، اس کے دل میں کچھ ڈر اور خوف پیدا ہو کر اپنے اس امتحان کے لیے تیاری کرے۔ اللہ رب العالمین نے اس صورت میں اسی طریقے سے ایمان والوں کو، دنیا والوں کو جگانے کا ایک انداز اپنایا ہے۔ ایمان والوں، دنیا والوں، مجھے صبح کے ٹائم پر قسم ہے، یعنی یہ صبح کا وقت انتہائی قیمتی وقت ہے، برکت والا وقت ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ میرے امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے صبح کے وقت میں برکت ڈالی ہے۔ کوئی بھی کام اگر سویرے سویرے آپ شروع کر لیں، پھر آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے اس میں برکت اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے۔ اللہ رب العالمین نے والفجر ولیال عشر، اور مجھے قسم ہے 10 راتوں کی۔ کیا مطلب ہے؟ میرے بندوں، میں جس چیز پر قسم اٹھاؤں ان کا ایک مقام اور مرتبہ ہے، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ قسم نہیں اٹھاتے۔ اللہ نے فرمایا مجھے ان 10 راتوں پہ قسم ہے، اور پھر درمیان میں کافروں کا تذکرہ کیا ہے کہ ان لوگوں نے ان اوقات مقدسہ، ان برکت والے اوقات کا کوئی خیال نہیں رکھا۔ برکت والے ٹائم کا ان لوگوں کے پاس کوئی لحاظ نہیں تھا، یہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنے والے تھے، شرک کفر کرنے کے ساتھ ساتھ ان اوقات سے بھی ان لوگوں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی ہلاکت کا ذکر کیا ہے، ہم نے ان کو ہلاک کیا۔ الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد فصب علیہم ربک سوط عذاب، اور پھر ہمیں تنبیہ کر کے کیا فرمایا؟ ان ربک لبالمرصاد۔ اور پھر ساتھ ہی آخر میں پھر ایک اور چیز کا، یہ ایک انداز ہو گیا، بڑے بڑے مجرموں کا ذکر، بڑے بڑے کافروں کا ذکر، اور پہلے اوقات مقدسہ کا ذکر کہ دیکھو یہ خاص اوقات ہے، برکت والے اوقات ہے، برکت والے ٹائم ہے، مجھے ان وقتوں پر اور ان ٹائموں پر مجھے قسم ہے، صبح کے وقت پر بھی قسم ہے، اور ذوالحجہ کے ان 10 راتوں پر بھی میری قسم ہے۔ اور پھر کافروں کا ذکر کر کے فرمایا کہ ان لوگوں نے ایسے اوقات کا، کیونکہ ایسے اللہ رب العالمین نے ایسے اوقات صرف اس امت کے لیے نہیں، اکثر جو بھی قوم ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ضرور کوئی نہ کوئی طریقہ واپس لوٹنے کا پیدا کیا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ میرے بندے واپس آ جائیں، اس آسانی سے فائدہ اٹھائے، اس پیکج سے فائدہ اٹھائے۔ انہوں نے بھی کسی بھی اس طرح پیکج سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ اللہ نے فرمایا میں نے ان کو ہلاک کیا، اور فرمایا کہ تم بھی ذرا سنبھل کے رہو، کہیں آپ لوگوں کا وہی حشر نہ ہو جائے جو ان لوگوں کے ساتھ میں نے کیا ہے۔ پھر ایک اور انداز، پھر جہنم کا ذکر کیا کہ دیکھو ایک دن آنے والا ہے، اس دن اللہ رب العالمین بھی آئیں گے جس طرح اس ذات کے شان کے لائق ہے۔ اللہ رب العالمین کے حکم سے جہنم کو بھی لایا جائے گا، ملائک سب در سب کھڑے ہوں گے، انتہائی ہیبت اور ڈر اور خوف والا دن۔ اور پھر فرمایا کہ اسی دن وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ۔
اس دن پھر ہر انسان کو یاد آ جائے گا سارا کچھ جو یاد دہانی آج لوگ ایک دوسرے کے لیے کراتے ہیں کہ جی اس طرح ہونا چاہیے، اللہ کے عذابوں سے ڈرنا چاہیے، اللہ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے، یہ نیک اعمال کر کے اپنے رب کو راضی کرنا چاہیے، ان ٹائموں میں اللہ رب العالمین کو یہ عمل زیادہ پسند ہے، آج ان کو یہ یاد دہانی اتنا فائدہ نہیں دیتا، جلدی یاد دہانی ان کے ذہن میں نہیں اترتی، اس دن یہ سارا کچھ یاد آ جائے گا، لیکن اس دن یاد دہانی کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، پھر افسوس بھی کرے گا، ارمان بھی کرے گا، اے کاش، ہائے افسوس، مجھے صرف کچھ دیر کے لیے واپس لوٹا دے، کچھ دیر کے لیے کچھ مجھے موقع دے۔ آپ خود اس پہ ذرا سوچیں، قرآن کریم بڑے کمال کے ساتھ اس طرح چیزوں کی وضاحت ہے۔ انسان قیامت کے دن یہ سارے چیزیں یاد کر کے سوچتا ہے کاش مجھے تھوڑا سا موقع دے، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ اشارہ ہے ابھی تو موقع ہے نا، میں نے صبح کے وقت پر بھی قسم اٹھایا تھا، ذوالحجہ کے 10 دنوں پر میں نے قسم اٹھایا تھا، آپ اس پیکیج سے فائدہ اٹھا لیتے، مجھے راضی کر دیتے، آپ کو تو میں نے موقع دیا تھا، اس وقت آپ نے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا کہ ابھی آپ کہتے ہیں ہائے افسوس، یا لیتنی قدمت لحیاتی، میں اس زندگی کے لیے کچھ نہ کچھ آگے بھیج دیتا، کچھ پہلے کر کے آ جاتا، کچھ اپنی اس آخرت کو بہتر بنانے کے لیے کچھ کمائی کرتا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لیکن یہ چیز ویسی باتیں ہیں جو یہ انسان کہتے ہیں، اس طرح چیزوں کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اس صورت میں ہی اللہ رب العالمین نے، اگر آپ غور کر لیں، اسی صورت میں بھی اللہ رب العالمین نے ایک عجیب انداز اپناتے ہوئے ایمان والوں کو اور دنیا والوں کو اوقات مقدسہ سے فائدہ اٹھانے کا ذکر کیا ہے۔ فائدہ اٹھائے اس طرح پیکیج سے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے سب سے افضل ترین پیکیج ہے جو ان دنوں میں شروع ہونے والا ہے۔ 1 دن یا 2 دن میرے خیال میں رہتے ہیں، آج 29 ہے، تو اس طریقے سے کل یا پرسوں سے ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور انہی 10 دنوں میں اپنے اوقات کو مرتب کر لیں۔ آپ کا ایک ایک سیکنڈ بھی قیمتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ جب یہ ایام آ جائیں فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ، ان دنوں میں اللہ رب العالمین کی تسبیح کر لے، تکبیر کہے، تحلیل، الحمدللہ، سبحان اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ اکبر، اللہ کی تسبیح، تحمید، تحلیل، ذکر کثرت سے کیا کرے۔ اسی طرح ان 10 دنوں میں تکبیرات پڑھے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ قرآن اور حدیث میں اس کی فضیلت ہے، اور ان 10 دنوں اور راتوں میں ان کا استقبال اپنے توبہ اور استغفار سے کریں۔ جتنا آپ اللہ رب العالمین سے معافی مانگیں گے اسی حساب سے اللہ رب العالمین آپ کو مزید توفیق دے گا نیک عمل کرنے کا۔ اگر انسان اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرتا، یہ گناہ انسان کو نیک عمل سے محروم کر دیتا ہے، پھر توفیق انسان کو نہیں ملتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں اور 10 راتوں میں زیادہ سے زیادہ عمل کروں، اللہ رب العالمین کو راضی کروں، کثرت سے استغفار کریں، بار بار اللہ رب العالمین سے معافی مانگیں، اپنے گناہوں پہ توجہ کریں، اس کو چھوڑنے کے لیے پکا عزم اور ارادہ بنائیں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین ان 10 دنوں اور راتوں میں آپ سے کتنے نیک اعمال کی، یعنی آپ کو آپ کے ٹائم میں اتنا برکت ڈالے گا کہ تھوڑے سے وقت میں آپ بہت سے اعمال کر سکیں گے۔ اور اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں، ان 10 دنوں اور راتوں میں نے دن کے وقت یہ نیک اعمال کرنے ہیں، رات کو میں نے یہ نیک اعمال کرنے ہیں۔ ان 10 دنوں اور راتوں کو اس طریقے سے مینیج کریں کہ سعید بن جبیر وغیرہ رحمہم اللہ سلف سے ایسے واقعات نقل ہے کہ ان 10 دن اور راتوں میں وہ اپنے ٹائم کو اس طریقے سے مینیج کرتے کہ ان کے لیے خود بھی مشکل ہوتا ہے کہ مزید زندگی کے دوسرے کام میں کیسے حصہ ڈال سکوں۔ اپنے نیک اعمال کے لیے اپنے ٹائم ٹیبل کو اس طریقے سے مرتب کر لیں، پکا عزم کریں
کہ ان 10 دن اور راتوں میں تکبیرۃ الاحرام کے ساتھ نمازوں کو باجماعت مسجد میں پڑھوں گا، چاش اشراق کی نماز کی میں مکمل طور پر پابندی کروں گا، اور ان 10 دنوں اور راتوں میں روزے رکھے، نفلی روزے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بھی طریقہ، سلف کا بھی یہ طریقہ تھا، ان 9 دنوں کا روزہ رکھنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے کہ آپ علیہ السلام ان 9 دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے، اور پھر 9 تاریخ کو عرفہ ہے، تو عرفہ کے اپنا ایک فضیلت ہے، عرفہ کے دن کی اپنی فضیلت ہے، اس دن روزہ رکھے۔ عرفہ کے دن اللہ رب العالمین جہنم سے کئی قسم کے لوگوں کو، بہت زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، بہت سے لوگوں کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں، اور نبی علیہ السلام کی حدیث سے آپ نے فرمایا کہ عرفہ کے دن کا روزہ یہ انسان کے پچھلے اور اگلے 1 سال کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ 9 تاریخ کے روزے کی یہ فضیلت ہے، اور باقی ان سارے 8 دنوں کی روزہ رکھنا اس کا اپنا ایک مقام اور مرتبہ ہے، کیونکہ روزہ بذات خود ایک نیک عمل ہے۔ نوافل کثرت سے کرے، فرائض کا اہتمام کرے، لیکن فرائض کے علاوہ نوافل کا اہتمام کرے۔ اتنی مہنگی چیز جو کہ جنت ہے، اللہ کی رضا جو کہ مہنگی ترین چیز ہے، اس کو ہم صرف فرائض پر حاصل کر سکتے ہیں۔ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کے ساتھ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس طریقے سے اپنے رب کو راضی رکھیں، اپنے رب کو راضی کر کے جنت حاصل کریں، اور انہی چیزوں میں دنیا اور آخرت کا سکون اللہ نے رکھا ہے۔ تو محنت اور کوشش کرنی چاہیے، اپنے ہر روز کے روٹین میں صدقے کو شامل کریں۔ 5 روپے، 10 روپے، 100 روپے، ضروری نہیں ہے کہ آپ لاکھوں کے حساب سے کریں، ہزاروں کے حساب سے کریں، 1 روپیہ بھی صدقہ ہے، اور یہ ایک نیک عمل ہے۔ 10 دنوں کے حساب سے اپنا روٹین بنائیں، اتنے پیسے سٹیپل کر کے رکھیں 10 دنوں کے حساب سے، روز صدقہ کریں، روز کوئی نہ کوئی نیک عمل کرے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، قرآن اور حدیث کا مطالعہ، اس کو سمجھنا، کوئی بھی سوال اور اس کا جواب حاصل کرنا، کیونکہ علم حاصل کرنا بھی عبادت ہے۔ تو ان 10 دن اور 10 راتوں میں کوئی بھی نیکی ایسی نہیں ہونی چاہیے جو ہم سے فوت ہو جائے، ہم سے رہ جائے۔ ہر نیکی میں حصہ ڈالنے کی کوشش کریں، ہر نیکی کا حصے والے بنیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم سیر کرتے جائیں، دوسرے لوگ نیکیاں کریں اور ہم غفلت کا وقت گزاریں۔ اپنے رات کا روٹین بھی بدل دیں، اتنا ٹائم میں نے نیند اور آرام میں، اور اتنا ٹائم میں نے تہجد اور قرآن کریم پڑھنے میں گزارنا ہے۔ 10 دنوں کے حساب سے اگر قرآن کریم کی تلاوت کو تقسیم کرے، روز 3 پاروں کی تلاوت کرے، 10 دنوں میں آپ کا قرآن مکمل ہو جائے گا، کیونکہ ان دنوں میں کوئی بھی عمل وہ بہت بڑی فضیلت والا ہے۔ تو قرآن کریم کی ایک آیت بہت بڑی فضیلت والا ہے، تو پورا قرآن کریم اگر ہم ختم کر دیں، کتنے بڑی نیکیاں ہم جمع کر سکتے ہیں۔ اس وجہ سے شارٹ کٹ یہی ہے کہ ان 10 دن اور راتوں میں غفلت کے بجائے ہوشیاری سے کام لیتے ہوئے اپنے اوقات کو مرتب کریں، اور اپنے اوقات میں سے جتنا ہو سکے نیکیوں کے لیے ایک مرتب ٹائم ٹیبل بنا کے ان کے کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن اور حدیث سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔